حضرت معروف کرخی کو بچپن کے اندر پادری کے پاس پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وحدہ لا شریک کا بتا دیا کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تین خداؤں کو مت ماننا۔ حضرت معروف کرخی نے انکار کر دیا میرا ایک خدا ہے۔ پادری نے مارنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں ایک خدا کو مانوں گا۔ پادری نے اور زور سے مارا، سختی سے مارا کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تین خداؤں کو ماننا ہے، یہ ایک خدا مان رہا ہے۔ وہ لے کے گھر چلا گیا، جا کے باپ سے کہا کہ اسے جیل میں بند کر دو، اس بچے کو جیل میں بند کرا دو، اس نے تین خداؤں کی توہین کی ہے۔ پادری کی بات نہیں مانی۔ جس وقت باپ گیا، جا کے جیل کے اندر بند کرایا، اب جیل والوں نے ایک روٹی اندر پھینک دینی ہے اور پانی کا صرف ایک گھونٹ دینا ہے۔ حضرت معروف کرخی بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں، کسی مدرسے کے اندر پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن علم ہے۔ مدرسے سے نہیں پڑھے لیکن علم ہے، خدا کا بھی ہے، نبوت کا بھی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا علم بھی ان کے پاس موجود ہے، اور توکل اتنا ہے کہ جب 3 دن کے بعد ماں روتی روتی باپ کے پاس گئی کہ بچہ پاگل ہو جائے گا، معصوم ہے، چھوٹا ہے، اسے کیا پتا ہے خدا کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے، تو اسے جیل سے مہربانی کرو نکلوا لو۔ جب باپ گیا تو جیل والوں نے دروازہ کھولا تو 3 روٹیاں اندر پڑی ہوئی تھی، 1 روٹی بھی نہیں کھائی، 1 لقمہ بھی نہیں کھایا۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں 3 دن کی پڑی ہوئی ہیں، نہیں کھائی، تو باپ نے پوچھا کہ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے لیے مجھے یہاں بند کرایا تھا وہ یہاں آ گیا تھا، جس کے لیے مجھے یہاں بند کرایا تھا وہ یہاں آ گیا تھا۔ یعنی میں ایک خدا کو مانتا ہوں تو وہ خدا تو میرے پاس یہاں جیل میں آ گیا، تو اب میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ جب آپ کو وہاں سے جیل والوں نے نکال دیا، چلے گئے، تو پھر گھر نہیں ٹھہرے، گھر والوں سے کہا اللہ حافظ، جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ خدا جیل کے اندر جا سکتا ہے، تو اب میں جہاں جاؤں گا وہ خدا میرے پاس آئے گا، وہ خدا میرے ساتھ رہے گا۔ اگر معروف کرخی جب گھر چھوڑ کے چلے گئے تو باپ بھی دعا کرتا ہے، ماں بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ یہ جلدی بیٹا گھر آ جائے، جو بھی کہتا ہے ہم مان لیں گے، جس مذہب پر ہوگا ہم وہ مان لیں گے، وہ مذہب اختیار کر لیں گے۔ تو ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو باپ دروازہ کھول کے دیکھا تو بیٹا ہے، گلے لگا لیا، بیٹا شکر ہے آ گئے، کہاں رہے ہو؟ فرمایا جس کے پاس تھا وہ میرے ساتھ ہے، جس کے پاس تھا وہ میرے ساتھ ہے۔ تو جس وقت باپ نے کہا بیٹا جو بھی کہتے ہو ہم مان لیتے ہیں، فرمایا کہ 3 خداؤں سے ایک خدا کو مانو۔ اب 3 خدا نہ مانو، ایک خدا مان لو۔ میرے دوستوں کو ایک بچہ ہے لیکن خدا سے متعارف ہے، خدا کو جانتا ہے، اس نے عیسائی ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو مسلمان بنا لیا۔ کس وجہ سے؟
علم کے زور سے، سختی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے۔ اپنی استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں قرب نصیب ہو گیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ دولت ایمان عطا فرما دی، تو کس کی وجہ سے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان عطا فرما دی۔ اس وقت دولت ایمان مل جاتی ہے تو حضرت معروف کرخی کے ایک دوست اب فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا، وہ ایک دن میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جا، کسی اللہ کے مقبول بندے کے پاس لے جا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، جو کچھ کھا کے آؤ وہ بتا دیتے ہیں، جو رکھ کے آؤ وہ بتا دیتے ہیں، تو ابھی ان سے مانگو۔ کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات سنو، مانو۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معروف کرخی کے پاس لے گیا تو آپ نے اس پر اسلام پیش کرنا چاہا کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ عیسائی کہتا ہے کہ آپ اسلام کو اپنے پاس رکھیں، اسلام کو اپنے پاس رکھیں، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میں آج بیٹا لینے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اللہ کے دوست ہو تو مجھے بیٹا عطا کرو۔ حضرت معروف کرخی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ اسے وہ بیٹا عطا فرما جو ان سب کو مسلمان بنا دے، یا اللہ انہیں وہ بیٹا عطا فرما جو ان سب کو مسلمان بنا دے۔ اب اللہ کے مقبول کے منہ سے دعا نکلی ہے، ہم سال ہر سال مسجد کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری زندگی سر جھکا کے مانگتے رہیں تو خدا چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، ہماری خوراکیں اس قابل ہیں، ہمارے لباس اس قسم کے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ اس قسم کا ہے کہ ہم خدا کی تقدیر پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ خدا نے جو تقدیر لکھ دی ہے اسے بھی آگے پیچھے کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، معروف کرخی نے دعا کی، پروردگار عالم اسے وہ بیٹا عطا فرما جو ان سب کو مسلمان بنا دے۔ آج ہمارے بیٹے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، بیٹیاں اسلام سے دور ہو رہی ہیں، ہمارے گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے؟ خدا ہے، جو خدا پہلے تھا وہ بھی وہی خدا ہے، لیکن ہماری استقامت، ہمارا عقیدہ اور ہماری اس خدا پر جو توکل اور بھروسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت معروف کرخی نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس عیسائی کو بیٹا دیا، عیسائی بھی اسی طرح۔ اور حضرت معروف کرخی جن کے پیچھے سے ایماندار نہیں چلے آئے، ساری فیملی عیسائی ہے۔ تو جس وقت وہ عیسائی اپنے بیٹے کو پادری کے پاس لے کے گیا تو بیٹے نے پادری کے کہنے پر پڑھنا شروع کیا۔ عیسائی پادری نے تو حضرت معروف کرخی کو کہا کہ تین خدا کو مانو، اس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے کہا
کہو الف. تو وہ بیٹا کہنے لگا اللہ الف تو ملانے والا ہے، الف وصل کرنے والا ہے، یہ ملاتا ہے اور بلند کرتا ہے. پادری نے کہا پڑھو با. اس بیٹے نے کہا کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ ایک با واسطہ رکھتی ہے، باللہ سے ملانے والی ہے، یہ اللہ سے ملانے والی ہے. بیٹا تا. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نیچوں کو بلند کرتا ہے، دور جو ہوتے ہیں انہیں قریب کر دیتا ہے. بیٹا سا. جیم خا تک جب گیا تو پادری بچے کو پکڑ کے باپ کے پاس لے جاتا ہے. باپ کے پاس لے جاتا ہے. باپ نے دیکھا کہ پادری بڑا خوش آ رہا ہے، میں پتہ کرتا ہوں کہ میرے بچے کی تعلیمی حالت کیسی ہے. ایک دن بھیجا تو پادری ساتھ آ گیا، کہا کہ مبارک ہو، تیرے بیٹے نے میرے سوئے ہوئے وقت کو جگا دیا ہے، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیا ہے، میری آنکھ جو بند تھی اسے کھول دیا ہے. کیوں کہ اس نے آج مجھے اس رب تک ملا دیا ہے کہ میں تو عیسائیت کے اندر 3 خداؤں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس نے ایک خدا کا پتہ بتا دیا ہے. حضرت معروف کرخی کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی. تو جس وقت وہ بچہ پہلے دن ہی استاد کے پاس جاتا ہے، پادری کے پاس جاتا ہے، تو پادری کو بھی مسلمان کر دیا، ماں باپ کو بھی مسلمان کر دیا. میرے دوستو یہ تھا کردار. جس وقت مسلمان کا کردار استقامت اور پائے ثبات کے اندر لغزش نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو مانگو تو دیتا ہے، رات کو مانگو تو دیتا ہے. جس وقت دعا کرو خدا سنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. بھائی رب سے مانگو، رب دیتا ہے، اور رب کی عبادت کے اندر تکبر نہ کرو. کیوں؟ جو تکبر کرتے ہیں خدا فرماتے ہیں کہ میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم داخل کر دیتا ہوں. میرے دوستو آج وقت ہے کہ ہم اسلام پر اگر کاربند ہوتے ہیں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ